فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر قسم کی حمد شکر سے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جنت کی راہ پر چلنے کے لیے پیدا کیا، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا. رب ذوالجلال ہمیں نیک عبادت کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو سلامتی عطا فرما، ایمان کی تازگی عطا فرما. پھر درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں انگنت درود و سلام بھیجے، رحمتیں بھیجے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، آپ جانتے ہیں دماغ، ذہن، دل یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جنت میں جانے کے لیے دلوں کی سلامتی بڑی ضروری ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم، عقل سلیم اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے.
اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا صاف الفاظ میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن شمار کرو، اگر نہیں شمار کرو گے تو تمہیں گمراہ کرے گا، پھسلائے گا اور تمہیں جہنم کے گڑھے تک لے کر جائے گا۔ آج مہاماری، یہ پینڈیمک اور یہ جو آزمائش ہے، اس سے ہر طرف انسان مشکلوں سے دوچار ہے، کہیں ذہنی پریشانی ہے، کہیں جسمانی پریشانی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بہکائے، پھسلائے اور اسے گناہ کے راہ پر ڈالے، گمراہی کی راہ پر ڈالے، اور اس پر وہ لگا ہوا ہے اور اس نے اس کی قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ کے نیک بندے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بہکائے، وسوسہ ڈالے، اور وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر انسان دوچار ہے۔ وسوسے سے بچے کیسے انسان وسوسے سے دوچار ہوتا ہے اور شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے، اس بارے میں مختصر سی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وسوسہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، وسوسہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عربی زبان میں وس کہتے ہیں کوئی بھی بات دھیمی پست آواز میں کہنا، چپکے سے کہنا تاکہ کسی اور کو خبر نہ لگے، اسے وس کہا جاتا ہے۔ دلوں میں اللہ کی جانب سے بعض مرتبہ نیک لوگوں کو نیک خیالات ڈالے جاتے ہیں جنہیں الہام کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ کے والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات الہام کی کہ اگر خدشہ ہو، اگر تمہیں خدشہ ہو، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ لیکن ڈر لگے دشمن کا، تو بچے کو دریا میں بہا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ تو نیک خیالات کا دل میں آنا یہ الہام کہلاتا ہے، اس کے برعکس برے خیالات کا دل میں آنا یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اور یہ شیطان کی جانب سے یہی فرق ہے، شیطان کی جانب سے برے خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوں تو یہ وسوسہ کہلاتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے نیک خیالات انسان کے دل میں ڈالے جائیں تو انہیں الہام کہا جاتا ہے۔ کیا کہیں عربی زبان میں وحی کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، وحی کا ایک معنی وسوسے کا بھی ہے۔ جیسے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کے کانوں میں گنگناتے ہیں یا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے، مختار بن عبید الثقفی، اس ظالم اور جاہل نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس نے کہا کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے پوچھا کہ کیسے وہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کے کانوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جس کو وحی کا ایک معنی کہا جاتا ہے۔ وحی کی صورت نہیں، وحی کا ایک معنی یہ ہے کہ پست آواز میں، لہذا شیطان اس کے کان میں ڈال رہے ہیں، یہی بات وحی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے۔ تو لہذا شیطان اپنے دوستوں کو، چاہے انسانی دوستوں یا شیطانی دوستوں، آپس میں ایک دوسروں کی سرگوشی کرتے ہیں، اسے بھی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ آئیے، شیطان وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کرے۔ اللہ کی عبادت سے غافل کرنا یہ اس کا اہم مقصد ہے، اسی لیے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے
تو ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. چاہتا ہے انسان کو غافل کرے شیطان کی یہی مراد ہے, مقصود یہی ہے کہ اللہ کی عبادت سے اسے غافل کرے. دوسرا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان اور اس کے نیکی کے ارادوں کے درمیان آ جائے. مشہور حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو شیطان واپس چلا آتا ہے, پھر جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے پھر واپس چلا آتا ہے, اور آ کر نمازی کے دل اور اس کے دماغ اور اس کی عبادت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے, وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے. مشہور روایت ہے, ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی سرزمین میں گورنر بنا کر بھیجا. وہ وہاں رہے, کچھ مدت میں وہاں سے سفر کیے مدینہ چلے آئے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ کیوں تم لوٹ کر آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات مجھے کہنی ہے, میں جب نماز میں ہوتا ہوں شیطان بہت وسوسے مجھے ڈالتا ہے, بہت زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز میرے سامنے سے گزر رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں, 4 رکعت پڑھی ہیں, وسوسے بہت آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر رقیہ کیا, انہیں دم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وسوسے کا علاج بتایا. الغرض انسان اور اس کی عبادت کے درمیان حائل ہونے کے لیے نماز کی صورت میں آتا ہے, نماز میں آتا ہے اور انسان کو غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری صورت ہوئی. تیسری, کیوں وسوسہ ڈالتا ہے؟ تاکہ فساد مچائے. اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں آپ, میاں بیوی کے رشتوں کے درمیان یہ وسوسہ ہی ہے جو رشتے کو بگاڑ دیتا ہے. شک, وسوسہ. ازدواجی زندگی کی اصل بنیاد وہ بھروسے پر ہوتی ہے. جہاں بھروسہ ٹوٹے وہاں شیطان اپنا فساد مچا دیتا ہے. اللہ نے سچ فرمایا, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ فتنہ اور فساد میں ملوث کر کے رکھیں. اگر کسی انسان کو وسوسہ آتا ہے تو کیا اس وسوسے سے گناہ ہوتا ہے؟ وسوسے سے کوئی گناہ نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن وسوسہ کس پر غالب آتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں. یا تو انسان کمزور ایمان کا ہو تو ایسا آدمی شیطان کا دوست ہے, شیطان اس سے دوستی کرتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. جو شرک کرتے ہیں, جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں, شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے, ان کے ارادوں پر حاوی ہوتا ہے, گناہ کے کاموں کو انہیں ملوث کر کے ہی چھوڑتا ہے اور ان کے گناہ کے ارادوں کو پختہ کر دیتا ہے. رہی بات جو مومن ہوتے ہیں, مومن کے ارادوں پر وہ کبھی غالب نہیں آتا. وقتی طور پر کہیں غافل کر دے صحیح ہے, لیکن زیادہ دیر تک مسلمان پر, ایک مومن پر, ایک پختہ ایمان رکھنے والے پر, صحیح عقیدے پر, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے پر کبھی غالب نہیں آ سکتا. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خصوصیتیں بھیجی ہیں, جو خصوصیتیں عطا کی ہیں, ان میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسے, جو خیالات آتے ہیں, اللہ نے اس کو معاف کیا. ذرا غور کریں, گناہ کے خیال پر اگر گناہ لکھا جاتا تو کتنے خیالات ہمارے, تو گناہ کتنے لکھے جائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے خیالات پر ہماری پکڑ نہیں کی. صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تتحدث او تتکلم. اللہ نے انسان کے دلوں میں آنے والے خیالات پر کوئی پکڑ نہیں رکھی ہے جب تک کہ زبان سے نہ کہے اور اس پر عمل نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے, شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے. شیطان کن صورتوں میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان میرے قریب کیسے آ سکتا ہے, کیسے وسوسہ ڈال سکتا ہے. یاد رکھیے, شیطان کئی صورتوں میں انسان کے پاس آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. پہلی صورت یہ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 صورتیں بتائی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, انسان کی شکل میں.
اس کی واضح مثال برے دوست ہیں. برے دوست شیطان ان کی زبانی نکلواتا ہے کہ آپ یہ کام کریں, یہ کام کریں. اکثر نوجوان ان کی بگاڑ کا سبب ان کے برے دوست ہیں. برے دوست ہیں, برے دوست, بری صحبت انہیں بگاڑ دیتی ہے. اللہ المستعان. تو لہذا شیطان انسان کے پاس انسان ہی کی شکل میں آتا ہے. مشہور حدیث ہے جنگ بدر کے موقع پر. جنگ بدر کا موقع تھا, ابو سفیان کا قافلہ تو چھوٹ گیا, نکل پڑا مدینے کی, مکہ کی طرف, اور اس نے پیغام بھی بھیج دیا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, ہم بچ چکے ہیں. ابو جہل وہاں 1000 آدمیوں کا لشکر تیار کر کے بیٹھا تھا. اسے خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ چھوٹ چکا ہے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اس وقت بزدلی نہیں دکھاؤں گا, جاؤں گا. وہاں شیطان نے اس کے پاس آ کر کہا کہ آج بزدلی کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارا ساتھ ہوں. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں تمہارا حامی ہوں, تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور وہ بہکانے لگا. اتنا بہکایا کہ وہ بدر کی طرف نکل پڑے. جب بدر کے مقام پر پہنچے, لڑائی شروع ہوئی, بھاگنے لگا. ابو جہل نے پکڑ لیا, کسی دوسرے نے پکڑا تو سینے پہ زور سے دھکا مارا اس کا. کہا انی ارا ما لا ترون, انی ارا ما لا ترون, اور یہ بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس نے کہا مجھے وہ نظر آ رہا جو تم دیکھ نہیں سکتے. فرشتوں کی صفیں اسے نظر آ گئی, فرشتے اترتے ہوئے اسے نظر آئے, تو چھوڑ کر بھاگنے لگا. کہنے لگے تو بڑے دعویٰ کرتا تھا, تو کہتا تھا کہ ہمارا مددگار ہے, ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا, لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا. شیطان کا کام صرف بہکانا ہے. اللہ المستعان. انسان کی شکل میں بھی آ کر بہکاتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مفسرین نے نقل کیا ہے, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا, کہ شیطان اپنی اصلی صورت میں بھی بعض مرتبہ آ کر بہکاتا ہے. جیسے آدم اور حوا کے بارے میں مشہور ہے کہ جنت میں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما, کہ شیطان نے آدم اور حوا کو جنت میں آ کر کے بہکایا, وسوسہ ڈالا, تو یہ اپنی اصلی صورت میں اس نے ایسا کام کیا. تیسری شکل یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے, آ کر کے انسان کے پاس وسوسہ ڈالتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. چلیں صورتیں کیا ہیں, بعض صورتیں اور اس کا علاج بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان, ایک چیز ہے وسوسہ, دوسرا ہے شک کی بیماری, تیسری چیز ہے سیکو پرابلم, نفسیاتی, جس کو میڈیکل لائن میں OCD کہتے ہیں, ہم عربی زبان میں الوسواس القہری کہتے ہیں. یہ 3 صورتیں ہیں. ہم یہاں بات کر رہے ہیں وسوسے کی. اگر وسوسہ ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں, اور عموماً آج یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان نماز میں نہیں ہوتا, وسوسے کا شکار ہے. شیطان اتنا بہکا دیتا ہے کہ جو باتیں اسے باہر یاد نہیں آتی وہ اسے نماز کی صورت میں یاد آتی. گھر والی نے اگر کچھ منگوایا ہو اسے وہ یاد نہ آئے, لیکن نماز کی صورت میں اسے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے. دکان اور بزنس کا اکاؤنٹ اسے نماز میں یاد آتا ہے. نعوذ باللہ, یہ وسوسہ ہے. اگر انسان وسوسے کا شکار ہو تو سب سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تمہیں شیطان بہکائے تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے شر سے. کہو اے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, یا پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ نے کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان کے شر سے پناہ مانگے. نمبر 2, اللہ کی ذات پر قوی بھروسہ رکھے, کیونکہ قضاء اور قدر اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. انسان زیادہ سوچتا کیوں ہے؟ کیونکہ اسے تقدیر پر مکمل ایمان نہیں ہے. تقدیر پر مکمل ایمان ہو تو زیادہ نہ سوچے فیوچر میں کیا ہوگا, بچے کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں,
قضاء اور قدر پر ایمان رکھیں اور شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں گے. جتنا انسان اللہ پر ایمان اپنا مضبوط رکھے گا اتنا ہی شیطان کے وسوسوں سے دور رہے گا. نمبر 3، اگر کبھی شیطان اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسہ ڈالے، ہوتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے. زمین کس نے بنائے؟ اللہ نے. یہ چاند یہ سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے. پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ جب یہ وسوسہ آئے تو کیا کریں؟ یہاں کافی نہیں صرف اعوذ باللہ کہنا، اتنا کافی نہیں ہے. یہاں ضروری ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ بھی مانگے، پھر اپنے ایمان کی تجدید بھی کرے. کہے قل آمنت باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر میں ایمان لے آیا. جب ایسے وسوسے آئیں جو آپ کے عقیدے کو متزلزل کریں یا آپ کی بنیاد کو ہلا ڈالیں تو ایسی صورت میں ایمان کی تجدید بھی کریں. کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا اور شیطان دور ہوگا. اکثر جو شکایت ہوتی ہے وسوسے کی وہ وضو کی حالت میں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کی حالت میں انسان یہ کہتا ہے کہ پیشاب سے میری پاکی مکمل نہیں ہوئی، بار بار حمام جاتا ہے. یا نوجوان یہ کہتا ہے کہ پیشاب کے شاید قطرے گر گئے ہیں لہذا میری پاکی مکمل نہیں ہوئی. اس وجہ سے اکثر وسوسے کا شکار ہوتا ہے. دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جن کو سلیس البول کی شکایت ہو، یعنی کتنا بھی پاکی لیں ایک آدھ قطرہ گر ہی جاتا ہے. شریعت میں اس کے لیے صاف طریقہ بتایا کہ آپ اچھی طرح دھو لیں اور اس کے بعد چلے آئیں، آ کر وضو کریں، آخری وضو کے آخری میں پانی کا چھڑکاؤ کریں، اپنے ازار پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، یہ کافی ہے. دوسرا وہ آدمی جسے شک ہے کہ کہیں قطرے گر گئے ہوں گے، کہیں پیشاب نکل گیا ہوگا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اچھی طرح صفائی کرے اور آئے وضو کرے الحمدللہ، اور شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگے. شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگے. نماز کی حالت میں وسوسہ ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں شیخ نماز کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر تنہا پڑھتا ہوں تو شک میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے وہ پڑھا کہ نہیں، ضم سورہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، کتنے بار پڑھا، تسبیحات کتنی بار پڑھی. یا فرض نماز میں یہ ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہوں. ایسے وسوسوں کی حالت میں کیا کریں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے تو کم از کم بنا کریں، یعنی 4 رکعت پڑھا کہ 3 رکعت پڑھا تو یہ سوچ لیں کہ 3 رکعت ہے، 1 رکعت اور پڑھ لیں. شیطان کے لیے مار ہوگی، شیطان کے لیے مار ہوگی. جو چوتھی رکعت ہے، کرنا یہ ہے کہ نماز کے آخری میں 2 سجدے سہو آپ کو کرنے. سجدے سہو کا طریقہ سمپل سا ہے. نماز میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تو سلام پھرنے سے پہلے آپ کو 2 سجدے سہو کرنا ہے. اگر نماز میں کچھ چیز زیادتی ہو گئی ہے تو سجدے سہو سلام کے بعد کرنا ہے. کمی میں سلام سے پہلے کرنا ہے، زیادتی میں سلام کے بعد آپ کو 2 سجدے سہو کرنا ہے. بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اکثر نماز میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان اتنا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ بھول جاتا ہوں. تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر زیادہ وسوسہ آئے تو انسان بائیں پیر کی جانب ایسے ہلکا سا تھوک لے، اعوذ باللہ کہہ لے، تھوک لے، یہ کافی ہے. ایسا بھی نہ تھوکے کہ بازو والے کو پریشانی ہو. جی ہاں، سینسیٹیو ہوتے ہیں بعض لوگ، اس تھوک سے پریشان ہو جائیں گے کہ آپ اتنے زور سے تھوک رہے ہیں جیسا کہ آپ نعوذ باللہ حمام میں. ایسا نہیں ہے، ہلکا سا آپ تھوکیں، اعوذ باللہ کہیں اور اپنی نماز میں لگ جائیں. انشاءاللہ اللہ شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے گا. رہی بات آخری جو صورت ہے جس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ شکایت آتی ہے کہ انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے اس کے باوجود بھی اسے اطمینان نہیں ہے کہ میرا نہانا مکمل نہیں ہوا، میرا وضو مکمل نہیں ہوا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ بعض عورتیں یا بعض مرد گھر میں جو چیزیں مرتب ہیں نظر آتی ہیں کہ مرتب ہیں، اس کے باوجود بھی اسے ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیزیں صاف ہیں اس کے باوجود اسے صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں آؤ تو کہتے ہیں پیر دھل کے آؤ، سینیٹائزر زیادہ یوز کرو کہیں جرمز باقی نہ رہ گئے ہوں، یا پھر بار بار ہاتھ دھلوانے کی. دیکھیں یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے.
اور یہی بیماری اکثر گھروں میں فساد کی جڑ بنتی ہے. تو لہذا ایسے انسان کو اعوذ باللہ پڑھنے سے کافی نہیں، ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے. ڈاکٹر کو دکھائیں کہ یہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں، اور ان سے کہیں کہ شیطان سے بار بار پناہ مانگتے رہیں، اور اللہ پر ایمان، قضاء اور قدر پر ایمان، اس کی تجدید کریں. اور آخری میں یہ ہے کہ ان کا ذہن بٹانے کی کوشش کریں کہ ذہن اس پر نہ لگے رہے. بعض لوگ دیکھیں کہ ویکیوم پہ ویکیوم کر رہے ہیں، صاف ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے کو 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ نہلا رہی ہیں کہ بھئی صاف نہیں ہوا بچہ. تو یہ بیماری ہے، OCD کی بیماری ہے. اللہ رب العزت نفسیاتی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. حاضرین جمعہ، یہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانی شیطانوں کا ہم کیا کریں جو خود شیطان بنے ہیں، انسان کو بہکانے نہیں بلکہ انسان کو کھا جانے پر تلے ہیں. ایسے شیطان جو انسان کا مال ہڑپ رہے ہیں، انسان پہ ظلم کر رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی پر زبان درازی کرتے ہوئے کاٹ رہے ہیں. ایسے شیطانوں کا کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ شیطان مجھ پر غالب آ جاتا ہے، شیطان مجھے بہکا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، اپنے نفس پر قابو رکھیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وصیت کی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. بہادری یہ ہے کہ تم غصہ مت ہو، بہادری یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرو. انسان کی شکل میں بنے ہوئے شیطان. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پناہ کیسے مانگوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کے شر سے بھی اور انسانوں کے شیطانوں کے شر سے بھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور وہ شیطانوں کے شیطانوں سے زیادہ برے ہوتے ہیں، شیطانوں کے شیطانوں سے زیادہ برے ہوتے ہیں. اور وہ دل جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کے ایمان سے غافل ہو، شیطان نے اس میں ڈیرا ڈال دیا ہے. ایسا دل دل کی بیماری سے زیادہ برا بیمار دل ہے. ایسا دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، ایسا دل سب سے برا دل ہے. ایسے دل سے پناہ مانگیں، اپنے دلوں کو ایمان سے سرشار کریں، اللہ کے بھروسے سے سرشار کریں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں. یہ مہاماری یا پھر تنگی، یہ فاقہ دستی، یہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہے. اللہ نے ہی مالداری دی ہے، اللہ نے ہی تنگی دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو ڈبائیں یا دوسرے کا حق ماریں. خبردار، یہ حق تلفی تمہیں نہیں چھوڑے گی، تمہارے قبر میں بھی ساتھ جائے گی، تمہارے مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی. اگر مرنے کے بعد ہو یا اللہ کے سامنے ہے، کہیں دنیا میں ہو، یہ بہت زیادہ برا ہے. دیکھا گیا کہ بزنس میں لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، لوگ زمینیں ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ شیطان غالب آتا ہے. نہیں، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارا برا دل ہے، یہ بری نیتیں ہیں تمہاری جو ظلم پر تمہیں ابھار رہی ہیں. خبردار. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عورت نے تہمت لگائی، کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ لی ہے. خلیفہ وقت نے بلا بھیجا، کہا سعید بن زید کو بلاؤ، پوچھو کہ کیا ماجرا ہے. اروا بنت اویس نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ نے اس کی زمین ہڑپ لی. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اس دنیا میں ظلم کیا کل قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر اسے عذاب دیا جائے گا. جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کسی کی زمین کیسے لے سکتا ہے؟ تو مروان نے اس وقت کے خلیفہ نے کہا آپ جائیے، اس سے بڑی دلیل اور کچھ میں آپ سے مانگ نہیں سکتا. تو سعید بن زید نے جاتے ہوئے کہا، اے اللہ اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت اگر جھوٹ بول رہی ہے تو اسے اندھا کر دے، اس کی بصارت چھین لے. اعمی بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا. اے اللہ
اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ جانتے ہیں کیا ہوا اس ظلم کا نتیجہ؟ اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اندھا کر دیا۔ اپنے ہی گھر میں وہ دیواروں کو ٹٹولتی گھومتی پھرتی تھی، اور ایک دن وہ بھی آیا جب تاریخ نے دیکھا اپنے ہی گھر کے کنویں میں وہ گر گئی اور اسی میں دفنا دی گئی۔ یاد رکھیے، ظلم ظلمات ہے، ظلم ظلمات ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ لہذا برے خیالات کو نکالیں۔ یہ رشتہ داری میں زمینیں چھیننا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا اور الزام شیطان پر ڈالنا، یہ انسانی شیطانوں کا کام ہے۔ کیا کرو گے یہ زمینیں؟ کیا کرو گے یہ جائیداد؟ کیا کرو گے دوسروں کے حقوق؟ تمہیں تو صرف 2/6 کی ضرورت ہے، صرف قبر کی ضرورت ہے، وہ نہ تم خرید سکتے ہو، نہ تم چھین سکتے ہو، نہ مان سکتے ہو۔ اللہ 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 اللہ، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ حق تلفیاں اس دنیا تک ہیں۔ توبہ کریں، توبہ کریں، لوگوں کی حق تلفی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور اپنے ظلموں کا صحرا شیطان پر نہ ڈالیں۔ لہذا وہ دل سب سے بیمار دل ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، اللہ کے ڈر سے غافل ہو، اور شیطان اس میں بسیرا کر چکا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے، ظلم و زیادتی سے بچائے، حق تلفی سے بچائے، لوگوں کی بد دعا سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔